مدینہ آنے والا ہے، ہواؤں میں وہ خوشبو جو دنیا میں کہیں نہیں، ادھر ہی ملے گی۔ ایک خاص مہک آنے لگی موج گا، تو کیا منزل آ گئی؟ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو منزل کی تلاش میں جاتے ہیں، ورنہ اکثر جاتے ہیں مدینہ، اور مدینہ جاتے ہیں اور دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ مدینہ ہماری منزل مقصود نہیں ہے، ہماری منزل مقصود مدینے والا ہے۔ تو مدینہ تو آ گیا، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے۔ اب وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، ذوق پیدا کرو اپنے اندر، کوئی بعید نہیں کر ان کے کرم سے کہ وہ منزل مقصود تو پہنچائی دے، طلب تو نہیں چاہیے، کرتا تو ہے یاد ان کی، غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، طلب صادق ہونی چاہیے، طلب ان کے ہاں کمی نہیں ہے۔ بندہ اگر صادق ہو جائے طلب میں تو وہ نوازنے کے لیے ہی تو بلاتے ہیں۔ وہ منزل مقصود بھی اللہ، شاعری بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے نا، اگر لہجہ تو معنی بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں میں، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر میں اس کو جملہ استفہامیہ بناؤں اور کہوں کہ ہیں گنبد خضرا کے سوا بھی اور جلوے، اگر میں اس کو جملہ استفہامیہ بناؤں اور پوچھوں کہ کیا گنبد خضرا کے علاوہ بھی کوئی جلوے ہیں، وہاں جا کے یہ لوگ حضور کی مسجد میں بیٹھ کر لگے رہتے ہیں، موویاں، فوٹو، ان کو پتہ ہی نہیں کر کے آ رہے ہیں۔ یہ حضور کی مسجد کو انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، فوٹو اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، جس کو دیکھو جس کو دیکھو بڑے بڑے دیکھیں، الامان الامان، وہاں جا کر جتنا وہ سیلفیاں جتنا وہاں لیتے ہیں نا، اتنا یہاں بھی لیتے ہیں۔ پتہ نہیں گئے نا، پورے گئے نہیں، مکمل نہیں گئے، جو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ان چیزوں میں نہیں ہوتے، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ہیں گنبد خضرا کے سوا بتاؤ اور بھی جلوے، اوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ یہی ہے۔ اچھا اگر اس کو ہم جملہ استفہامیہ نہ بنائیں اور جملہ خبریہ بنا دیں اور کہیں کہ ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، صرف یہی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آنکھیں ظاہری ہیں نا، اس کے لیے تو نظارہ یہی ہے۔ ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے، ان کے لیے نظارے اور ہوتے ہیں۔ ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، پر ان آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یقین کرو یہ ممکن ہے کہ ہم واپس آ کر بھی واپس نہ آئیں، صرف جسم آئے، روح وہیں رہے، دل وہیں رہے۔ وہ بقول شاعر کے کہ لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے بندہ ادھر ہی رہے، ہتھکار ولتے دل یار ول، زندگی کا مزہ لیں، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کو انجوائے کریں حضور کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو انجوائے کریں، اور انجوائمنٹ یہی ہے، اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر، عبادت، ریاضت، یہ ہے ذکر، یہ ہے انجوائمنٹ۔ لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے،
لگیاں نے موجاں، کیا موجیں ہیں سبحان اللہ. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، موجیں تو اس کی ہے. تو وہ کہتا ہے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے، چنگے آ کے مندے آ نبھائی رکھی سونے. اب سنو اس شعر کو اور کوشش کرو کہ وہاں جا کر پھر واپس نہ آؤ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا. سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی. اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. واپس میں نہیں آؤں گا. سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے. یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں. یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا. ہر سانس سے آتی وہ صدا صلی علی کی. ہر سانس سے آتی وہ صدا صلی علی کی. ہجر میں، جدائی میں بندہ روتا ہے نا تو یہ اظہار ہوتا ہے، اظہار غم ہوتا ہے کہ میں دور ہو گیا ہوں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ روتے روتے آنسو بھی ختم ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہوں. رخصت کے بعد اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اب رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہوں. اے سرزمین طیبہ تیرا قرض دار ہوں. اتنا روئے کہ آنکھیں بھی خشک ہو گئی. اب کیا کریں؟ اظہار غم طیبہ میں سب کچھ میرے دامن میں ہے. آسی ہے دنیا کا. کچھ کلام لکھے ہیں انہوں نے، میں وہی پڑھ رہا ہوں.